بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، منت سے ادب سے خوشامد سے مانگو۔ کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے آگے ہاتھ، کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے آگے ہاتھ، بندے ہو رب کے تو اپنے رب سے مانگو۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ رزق حرام کے نقصانات کیا ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے رزق حلال کے انوارات اور اس کی برکات۔ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے رزق جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اپنے مالک کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ گویا عبادات کے حصے میں سے ایک حصہ عبادت کا یہ بھی ہے کہ انسان اپنا کھانا پینا پاکیزہ کر لے، یعنی اس کے رزق کے ذرائع جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں، اس کو ملنے والا رزق پاکیزہ ذرائع سے اس کے پاس آئے، تو یہ بھی اس کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب الکسب حلالی فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ رزق حلال کا طلب کرنا اور اس کا حصول باقی فریضوں کے بعد یہ فریضہ ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تم پر فرض ہے، بلکہ یہ کہا کہ بقیہ فرائض کے بعد فرض ہے، یعنی اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا زکوٰۃ، یہ سب کچھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کو پاکیزہ رکھنا،
یہ بھی اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم اپنے رزق کے ذرائع کو پاکیزہ کر لیں. اور جب انسان کے رزق کے ذرائع پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر انوارات کی، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی بڑے عمدہ اور بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام تھے، اور یہ شاگرد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر رہتے تھے اور بہت حلقہ احباب تھا حضرت کا. اور امام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کر دی. کہا کہ حضرت میرے پاس دعوت پر تشریف لائیں. اب استاذ اپنے شاگرد کی دعوت کر رہا ہے کہ میرے پاس دعوت کے لیے تشریف لائیں. شاگرد بھی بڑے مقام پہ پہنچا ہوا ہے اور استاذ بھی بڑے پائے کا ہے. اب دونوں عظیم ہستیاں ہیں. اب استاذ اپنے شاگرد کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس آپ دعوت کے لیے تشریف لائیں. تو وہ تشریف لائے. تو جس دن انہوں نے مصر پہنچنا تھا تو وقت کا بادشاہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا تھا، وہ بھی ساتھ گیا، اور بھی بہت حضرت کے معتقدین ان کے ساتھ گئے، اور جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے ریسیو لیا، اور لے کر جب امام صاحب اپنے گھر آئے تو ان کے لیے دسترخوان پر بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے سجائے گئے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا شروع کر دیا. اب اتنا کھانا تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام احمد، اب اللہ والوں کا مزاج اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت کم کھاتے تھے، اور آج بھی یہی مزاج ہے کہ بہت کم کھاتے ہیں اور زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی عبادات میں، تسبیحات میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے لیے جب شروع ہوئے تو اتنا کھانا کھایا کہ اب تمام لوگ دیکھنے والے پریشان ہیں کہ حضرت کھانا ہی کھائے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو پھر اس کے بعد کھانے کا وقت گزرنے کے بعد رات کو ان کی بیٹیوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے ان کے لیے مصلی بچھایا، ان کے لیے پانی تہجد کے لیے رکھا، اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہے سارا انتظام کر دیا کمرے میں. اب صبح جب حضرت بیدار ہوئے تو بیدار ہو کر بغیر وضو کیے مسجد میں چلے گئے. اب بیٹیوں سے رہا نہ گیا، کہنے لگی ابا جان، اپنے جس شاگرد کی آپ اتنی تعریف کر رہے تھے کہ وہ وقت کا امام ہے اور اتنا بڑا عالم ہے، ایک تو اس نے کھانا اتنا زیادہ کھایا، اللہ والے تو بہت کم کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہم نے ان کے لیے رات کو تہجد کے لیے وضو کے لیے پانی بھی رکھا، انہوں نے اس پانی کو بھی استعمال نہیں کیا، بلا وضو ہی اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. ہمیں کوئی ماجرا سمجھ نہیں آیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ یہ اشکالات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ وضاحت فرما دیں تو امام صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمانے لگے کہ استاد محترم، جب میں آپ کے دسترخوان پر آیا تو میں نے آ کر دیکھا کہ آج سے پہلے اتنے انوارات والا کھانا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے انوارات والا کھانا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے انوارات تھے اس کھانے کے اندر کہ میں کھانا جب شروع ہوا تو میں نے کہا میں جتنا کھانا اپنے پیٹ میں ڈال سکتا ہوں ڈال لوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے اتنا عمدہ اور پاکیزہ کھانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور پھر اس کھانے کی برکت اتنی تھی کہ پوری رات میں سو نہیں سکا. ساری رات میں نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرنا شروع کیے، اور 100 مسائل میں نے ایک رات کے اندر نکال کر حل کیے. اور پھر اسی عشاء کے وضو سے میں نے الحمدللہ فجر کی نماز ادا کی ہے، اس لیے مجھے اس پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو گویا جب کھانا پاکیزہ ہوتا ہے، جب اس کے رزق کے ذرائع پاکیزہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ انوارات اور رحمتوں کی بارش اتنی ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت نیکی پر خود بخود مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر انسان کا عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، پھر اس کا اللہ کے سامنے جھکنے کو دل کرتا ہے، پھر اس کے دوسرے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب دین بنتے چلے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراه. احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟
فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہیں یہ درجہ یہ مقام حاصل نہ ہو تو فرمایا کہ پھر اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے مالک کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو. فرمایا کہ یہ درجہ ہے احسان کا. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. کہنے لگے بھائی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے جب میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مجھے یہی لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. فرمانے لگے کہ بھائی یہ صرف عبادات میں ہوا ہے یا رزق کمانے کے معاملے میں بھی یہ تمہیں خیال ہوتا ہے؟ جب تم رزق کماتے ہو کیا اس وقت بھی تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا حضرت یہ تو نہیں ہوا. فرمایا پھر تجھے احسان کا درجہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ صرف عبادات نماز روزے کا نام نہیں ہے، اپنے رزق کے ذرائع کو پاکیزہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور اگر یہ بھی درجہ تمہیں حاصل ہوگا تو پھر تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ٹرین پر سفر کرنے کے لیے ایک اسٹیشن پر گئے اور جب جا کر وہاں وزن کروانے لگے اپنے سامان کا تو فوراً جو وہاں کا اسٹیشن ماسٹر تھا وہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ وزن کیوں کروا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے یہ سامان ہے، میں اس کا وزن کروانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کا کرایہ اگر اضافی ہے تو میں ادا کروں. اس نے کہا حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں ٹرین میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو میں جتنا، کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ سامان اتنا کیوں لے کے آئے ہیں. تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی مجھے آگے جانا ہے. کہنے لگا حضرت جہاں تک میری ڈیوٹی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد جو آگے والا گارڈ ہوگا میں اس سے بھی کہہ دوں گا اور وہ آپ کا خیال رکھے گا، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا. حضرت فرمانے لگے کہ بھائی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں اگلے اس سے کہہ دوں گا، وہ اگلے گارڈ کو بھی کہہ دے گا. حضرت فرمانے لگے بھائی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. کہتا حضرت آپ نے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے اللہ کے دربار میں جانا ہے، میں نے اپنے اللہ کے دربار میں جانا ہے. تم یہاں تو میری جان چھڑوا دو گے، مجھے کرایہ تم معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن تم پھر مجھے ناجائز ذریعے سے میرا کرایہ معاف کروا کے مجھے تم اس میں بٹھا دو گے. لیکن میں نے اپنے اللہ کے سامنے جب جانا ہے مجھے بتا وہاں تیرا کون سا گارڈ ہوگا جو مجھے وہاں بچائے گا، میرے اللہ کے سامنے سوالوں کا جواب دینے والا کون ہوگا. تو میں اپنے رزق کے اندر ایک پیسہ بھی حرام کا شامل نہیں کر سکتا. اگر میں یہاں سے اپنے پیسے بچا بھی لوں گا تو یاد رکھنا یہ پیسے میرے پیسوں کے اندر جب داخل ہوں گے تو میرے رزق میں حرام شامل ہو جائے گا اور میرے وہ دوسرے عمدہ اور پاکیزہ رزق کو بھی ساتھ لے کر ضائع کر دے گا. تو یہ اللہ والوں کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ اپنے رزق کے ذرائع کو پاکیزہ رکھتے تھے اور اتنا اللہ رب العزت پھر ان کو نوازتے تھے کہ ان کے تھوڑے سے مال میں بھی بڑی برکت ہو جاتی تھی. ہندوستان میں ایک درویش آدمی تھے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا. وہ ہندوستان کے اندر روزانہ ان کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد جاتے اور جا کر گھاس کاٹتے جنگل سے اور ایک گٹھری بناتے، سر پہ رکھتے، بازار میں آتے اور 4 آنے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ میں نے یہ 4 آنے کی اپنی گٹھری بیچنی ہے. اب حضرت کی اس کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے تھے کہ کب آئیں گے اور میں ان سے گٹھری لوں گا. اور ان کا مزاج یہ تھا کہ جو گٹھری کو سب سے پہلے ہاتھ لگا دیتا تھا آپ اس کو دے دیتے تھے اور 4 آنے سے نہ کم لیتے تھے نہ زیادہ لیتے تھے اور لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے تھے. اور ان 4 آنوں کا معمول دیکھیے، حسن انتظام دیکھیے کیسا خوبصورت تھا. وہ اپنے ان 4 آنوں کو جن کے اندر وہ گھاس بیچتے تھے، ایک آنا جو ہے اپنے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. ایک آنا اپنے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے اور دوسرا آنا جو تھا وہ اس کو لے کر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دیا کرتے تھے اور تیسرا آنا اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے صلہ رحمی کے طور پر. فرماتے تھے کہ بیٹی کو دینا یہ سب سے بڑی صلہ رحمی ہے، بیٹیوں پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑی صلہ رحمی ہے. فرمایا کہ اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے اور پھر چوتھا جو ان کا آنا ہوتا تھا اسے محفوظ کر کے مہینے کے آخر پہ وہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی ضیافت کیا کرتے تھے، دعوت کیا کرتے تھے. تو گویا ان کے حسن انتظام ان 4 آنوں کا، بڑے بڑے اکابرین وہ فرماتے ہم پورا مہینہ وہ شاہ جی عبداللہ کے اس دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے.
اس لیے کہ جب ہم ان کے اس دسترخوان کا کھانا کھا لیتے تھے، وہ پیسے تو بڑے معمولی سے ہوتے تھے کہ کھانا بڑا تھوڑا بنتا تھا، فرماتے کبھی 2 لقمے کبھی 4 لقمے ہمارے حصے میں آتے تھے، اس لیے کہ بڑے تھوڑے سے پیسوں میں وہ بناتے تھے، اور ان کو دے کر کہتے تھے کہ بھائی میرے پاس تو یہی ہے، میں اسی کی آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہ کھانا کھا لیتے تھے اور پورا مہینہ انتظار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمیں ان کے ان 4 لقموں کی لذت پورا مہینہ محسوس ہوتی تھی۔ ہمارا عبادات کے اندر ایسا دل لگتا تھا کہ ہمارا دل کرتا تھا ہم اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، ہمارا دل کرتا تھا ہم اللہ کے سامنے سر بسجود رہیں، ہمارا دل کرتا تھا ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے رکھیں۔ فرمایا 1 مہینے تک اس کھانے کے انوارات ہم خود محسوس کرتے تھے۔ تو اس لیے جب انسان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی پھر اسی طرح ہوگی، پھر اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی اسی طرح انوارات سے بھرپور ہوں گے۔ اپنا افغانستان کا ایک بادشاہ تھا امیر دوست محمد نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے سپہ سالار بنا کر بھیجا کہ بیٹا جاؤ فلاں علاقے میں جا کر فتح کر کے آؤ۔ اب بیٹا لشکر لے کر وہاں گیا، کچھ وقت کے بعد اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا جنگ ہار چکا ہے، اور وہ ڈر کے وہاں سے بھاگا ہے اور بھاگ کر آپ کے پاس آ رہا ہے، میدان میں پشت دکھا کر بھاگ کر یہاں آ رہا ہے۔ تو اب امیر دوست محمد کو جب یہ اطلاع ملی اور اس نے اپنا ولی عہد بھی اس کو مقرر کر دیا تھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، فوراً واپس آیا گھر میں اور آ کر اپنی بیوی سے کہا دیکھ تیرے بیٹے کا حال، تیرا بیٹا میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگ رہا ہے، بزدلی دکھا کر بھاگ رہا ہے، میں نے تو اس کو اپنا جانشین بھی بنا دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایسے بزدل آدمی کو ان کا حاکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ماں نے جب سنا تو سن کر کہنے لگی کہ آپ کو اطلاعات غلط ہیں، میرا بیٹا میدان سے بھاگ نہیں سکتا، میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا۔ اب یہ بات سن کر وہ کہنے لگا کیسی بات کر رہی ہو، میری انٹیلیجنس مجھے رپورٹ دے رہی ہے کہ آپ کا بیٹا بھاگ چکا ہے اور وہ بھاگ کر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے انتظار کریں۔ اب بیٹے کا انتظار باپ کر رہا ہے، ابھی بیٹا نہیں پہنچا، دوبارہ رپورٹ آ گئی کہ وہ خبر غلط تھی، وہ فتح حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا ہے، وہ فتح حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا ہے، وہ اس میدان میں ہارا نہیں ہے بلکہ جیت کر آ رہا ہے۔ وہ اسی طرح واپس آئے اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی ہوئی ہے اور گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے تو نے اتنے یقین سے کہہ دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہار سکتا، میرا بیٹا وہاں سے نہیں بھاگ سکتا۔ اس نے کہا کہ حضرت بس ایسے ہی میں نے تو کہہ دیا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بات ہے جو اتنے وثوق سے اور اتنے یقین سے تو نے کہا۔ جب اس نے اصرار کیا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی ناپاک ہو کر دودھ نہیں پلایا تھا، میں نے اپنے پیٹ میں کبھی مشتبہ لقمہ، حرام تو دور کی بات، میں نے کبھی اپنے پیٹ میں مشتبہ لقمہ بھی نہیں جانے دیا جس کے اوپر یہ شک ہو کہ یہ ناپاک ہے۔ فرمایا اس لیے مجھے یقین تھا کہ جب بزدلی آتی ہے تو وہ حرام کے کھانے سے آتی ہے، میں نے اپنے بچے کے پیٹ میں نہ حرام کا لقمہ جانے دیا ہے، نہ جب میرا بیٹا میرا دودھ پیتا تھا میں نے اس وقت اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے دیا۔ میرا بیٹا بزدلی کیسے دکھا سکتا تھا، میدان سے کیسے بھاگ سکتا تھا؟ جب ہمارے ماؤں کا یہ عزم اور ارادے تھے، جب ان کی تربیت کا یہ انداز تھا، جب ان کے اپنے کھانے پینے کے ذرائع ایسے پاکیزہ تھے، تو پھر اللہ رب العزت ان کے بدن سے پیدا ہونے والوں کو بھی بہادر بناتے تھے اور پھر وہ عظیم قسم کے لوگ بنتے تھے، عظیم قسم کے لوگ بنتے تھے۔ ابو صالح موسیٰ رحمہ اللہ تعالی یہ گیلان کے رہنے والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، گیلان کے رہنے والے۔ ایک دن دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے، دریا کے کنارے کنارے جا رہے، دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا، آپ نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر اسے کھا لیا۔ ادھر وہ کھایا اور کھانے کے فوراً بعد دل میں خیال آیا کہ یہ تو میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی کھا لیا، میں نے یہ سیب اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، اب کیا بنے گا؟ اب فوراً مخالف سمت میں جانا شروع ہو گئے، جس طرف سے پانی آ رہا تھا نہر کا اسی سمت میں جانا شروع ہو گئے۔ اب آگے گئے، جا کر دیکھا کہ ایک باغ تھا، اس کی کافی ساری پھلوں کی ٹہنیاں جھک رہی تھی اس نہر کے اوپر۔ تو آپ نے اس باغ کے اندر چلے گئے، جا کر اس کے مالک سے ملے اور ان سے جا کر درخواست کی کہ میں نے آپ کے درخت کا ایک پھل نہر کے اندر بہہ کر جا رہا تھا، میں نے وہ کھا لیا، خدا کے لیے یا مجھ سے اس کی قیمت لے لیں یا مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور سوچنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ معاملہ تو بہت بڑا ہے، یہ آپ کو ایسے معاف نہیں ہوگا، یہ ایسے میں معاف نہیں کروں گا،
اس نے کہا جی کیسے معاف کریں گے؟ ابو صالح موسیٰ فرمانے لگے کیسے معاف کریں گے؟ کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کیا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، میں اس بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اب حضرت سوچو بچار میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں؟ اور پھر دل نے سوچا کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور اگر اس نے مالک نے معاف نہ کیا، میں اللہ کے سامنے چلا گیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں رزق حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال کے آیا ہوں۔ جب گئے نکاح ہو گیا، جب کمرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، دیکھ کر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے واپس آ گئے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہاں پر تو ایک جیسا آپ نے بتایا تھا وہ حلیہ ہی نہیں ہے، نہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ کانوں سے بہری ہے، نہ گونگی ہے، وہ تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ ابو صالح تمہیں مبارک ہو، وہی تمہاری بیوی ہے، میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا، میں نے اس کو بہری اس لیے کہا تھا اس نے کانوں سے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی تھی، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا تھا کبھی کسی غیر محرم سے اس نے گفتگو نہیں کی تھی، میں نے اس لیے اس کو یہ سارے القابات دیے تھے، وہ میں نے تیرا تقوی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جس آدمی کے اندر اتنا تقوی ہوگا، جو اپنے کھانے پینے کے معاملے میں اتنا پاکیزگی اختیار کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ آدمی متقی ہے، اور ایسی بیٹی کا رشتہ میں اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پھر وہ آدمی، وہ دونوں جوڑی جو تھی، اس جوڑی سے اللہ رب العزت نے جو فرزند پیدا کیا وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جب مائیں ایسی تھی تو پھر ان کے بیٹے بھی ایسے تھے، جب مائیں پاکیزہ تھیں، جب باپ پاکیزہ تھے، جب ان کی پشت سے آنے والی اولادیں بھی پھر پاکیزہ ہوا کرتی تھی، پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ان کی اولادوں پر بھی ہوتا تھا، پھر ان کی اولادوں سے بھی اللہ دین کا فیض جاری فرماتے تھے کہ ہزاروں لوگوں کو اللہ دین کی دعوت کا انتظام انہی لوگوں سے پیدا فرماتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے معاملے میں اتنی زیادہ پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جو ایمان والے اپنے رزق کو پاکیزہ کرتے ہیں پھر اللہ کی رحمتوں کا ان کے لیے ہی نزول ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ہی برکتوں کے فیصلے اترتے ہیں، پھر ان کے نصیبوں کو اللہ بدلتے ہیں۔ النصیب یصیب، کہ جو نصیب ہوتا ہے وہ انسان کو پہنچ کر ہی رہتا ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا نصیب مجھے کب مل جائے گا، کہاں سے مل جائے گا۔ جب انسان اپنے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنے اس چیز پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میرے نصیب کا رزق مجھے رب العالمین ضرور عطا فرمائیں گے، تو پھر اللہ اس کو رزق حرام کے لقموں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب اپنے رزق کے لقمے ہمارے پاکیزہ ہو جائیں گے، یقین جانیے گا پھر ہماری عبادات کے اندر ہمیں لذت آئے گی، پھر ہماری عبادات کے اندر ہمیں لطف آئے گا، پھر ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری مناجات ڈائریکٹ اس کے ساتھ ایسی لائن ملے گی، ایسا تعلق بنے گا کہ پھر اس تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہمارے بدن کے اندر جانے والا لقمہ حلال کا ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہم پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔